السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج 29 ذی القعدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج انڈیا میں چاند دکھ جائے، اور اگر چاند دکھ جاتا ہے تو انشاءاللہ آنے والی 29 تاریخ کو یعنی 29 جون کو بقرعید ہوگی۔ اسی کے متعلق کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں اپنے جانوروں کی، تو ان کے لیے اس ویڈیو کا دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور آگے بھی شیئر کر دیجئے۔ چلیے دوستوں، میں پوری بات آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں۔ تو سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور اگر کوئی چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ دیتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ اس کی قربانی ہو جائے گی؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دوستو، اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، اسکرین پہ لگا رہا ہوں، حضرات بھی اس کو پڑھ لیجئے۔ اس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ ممانعت مکروہ تنزیہی پر محمول ہے، یعنی کاٹنا خلاف اولیٰ ہے، اور اس کا قربانی کی ادائیگی و عدم ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عشرے ذی الحجہ میں بال یا ناخن کاٹ لے تب بھی اس کی قربانی بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، اسی طریقے سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا بنوری ٹاؤن کراچی سے، تو سائل سوال کرتا ہے، سوال، قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹنا مستحب ہے، اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ براہ کرم جواب سے جلد مستفید فرمائیں تاکہ ان دنوں میں اس حکم کی حکمت زیادہ سے زیادہ لوگوں کے علم میں آ سکے۔ تو دوستو، اس کا جواب آتا ہے بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کی طرف سے، عشرے ذی الحجہ میں بال، ناخن یا جسم کی کھال وغیرہ کاٹنے کا حکم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ ایک روایت میں صراحت بھی موجود ہے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہاء اکرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، نیز بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے، اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ نیز اس میں یہ ملحوظ رہے کہ اگر زیر ناف اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ آج ہو سکتا ہے انڈیا میں چاند نظر آ جائے، تو جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے باز آ جائیں۔ خیر، یہ مستحب عمل، لیکن جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجیے، اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔